الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، جدید مناہج کی حقیقت کا جو یہ سلسلہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، اس سلسلے کی آج کی اس کڑی میں، آج کے اس حلقے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ اس سے پہلے سے جو سلسلہ جس عنوان پر گفتگو چل رہی ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید باتیں عرض کریں گے۔ یاد کریں کہ جو مسئلہ ہمارے سامنے شروع ہوا پچھلے ہفتے میں یا اس سے پہلے کے سیشن میں، وہ یہ تھا کہ بعض نوجوانوں کے ہاں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ نقد اور تردید کرنے میں موازنہ کرنا ضروری ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص پر اس کی بدعت کے سلسلے میں نقد کریں اور اس کی غلطیاں بتائیں تو آپ پر اس کی خوبیوں اور اچھائیوں کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ چیز انصاف اور موازنے کے طور پر مطلوب ہے۔ کیا نقد کا یہ منہج صحیح ہے؟ یہ سوال ہے۔ اور کیا کسی پر نقد کی صورت میں اس کی خوبیاں ذکر کرنا بھی لازم ہے؟ یہ تھا سوال۔ اسی سلسلے میں کچھ باتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے آئی ہیں اور اسی بارے میں مزید چیزیں آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھیں گے۔ شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ نے اس کا جواب بہت جامع انداز میں دیا ہے اور اس جواب کی بہت ساری باتوں کی وضاحت کرتے ہوئے اور اسے دلائل اور حوالوں سے آراستہ کرتے ہوئے شیخ صالح فوزان کے شاگرد جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایک حاشیے لگائے ہیں اور اس کی وضاحت کی ہے۔ اچھا، جو باتیں اس سے پہلے چل رہی تھی اس میں یہ بات تھی کہ ائمہ سلف رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے جہمیہ، معتزلہ اور دیگر گمراہ فرقوں کی یا گمراہوں کی تردید کرتے ہیں اور ان کی تعریف میں ان کی کسی خوبی کا یا کسی اچھائی کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ سلف کا طریقہ ہے کہ جہمیہ پر گفتگو کرتے ہیں، معتزلہ پر گفتگو کرتے ہیں، ان کی بدعتوں کو بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کی کسی اچھائی کا، کسی خوبی کا تذکرہ کبھی بھی ائمہ سلف نے نہیں کیا ہے۔ یہ ایک دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کی بدعات کو بیان کرنے کے بعد ان کی خوبیوں کا ذکر کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ سلف کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے، کیونکہ ان کی اچھائیاں ان کی گمراہی یا کفر یا الحاد یا نفاق کے سبب مرجوع ہیں۔ لہذا بالکل مناسب نہیں کہ ایک طرف آپ کسی گمراہ بدعتی یا منحرف کی تردید کریں اور ساتھ ہی اس کی خوبیاں ذکر کرتے ہوئے کہیں کہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس کی بڑی نیکیاں ہیں وغیرہ، لیکن اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ہم اس کی ایک غلطی بدعت بیان کرنے کے بعد اس کی ساری خوبیاں بیان کر کے ہم اس کی بدعت پر پردہ ڈال رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے، آپ اس کو فالو کریں، اس کو سنیں، اس کو پڑھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اس سے وابستہ ہو جائیں، یہ مطلب نکلے گا۔ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں، شیخ صالح فوزان کہہ رہے ہیں، ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا اس کی تعریف کرنا اس کی گمراہی سے بڑھ کر ہے۔ اس کی تعریف کرنا اس کی گمراہی سے بڑھ کر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گمراہی اپنی جگہ پر ہے، گمراہی جگہ پر ہے، گمراہی لوگ جانیں گے تو اسے دور ہٹیں گے۔ تعریف کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اسے آواز دے رہے ہیں، اسے دعوت دے رہے ہیں، اسے بلا رہے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی قابل استفادہ ہے، اچھا آدمی ہے، اس سے ایک غلطی ہو گئی ہے، اس غلطی کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ تو تعریف کرنا زیادہ خطرناک ہے اس کی بدعت سے، کیونکہ تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو دبا رہے ہیں اور اس کو لوگوں کو اس کی طرف بلا رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ لوگ اس کے بارے میں آپ کی تعریف اور ستائش پر اعتماد کریں گے اور آپ اس گمراہ بدعتی کی پذیرائی اور تعریف کر کے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیں گے۔ اس کے ذریعہ گمراہ گروں کے یعنی گمراہ کرنے والوں کے افکار و نظریات قبول کرنے کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ بہت ہی واضح سی بات ہے اور اس کی مثال شیخ جمال فرحان الحارثی نے بہت ہی
کہہ لیجئے کہ ایک عملی مثال، سچا واقعہ پیش کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اہل بدعت کی تعریف کرنے کی وجہ سے کس طرح سے گمراہی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ایک بدعتی کی بدعت پر رد کر دیا جائے، اس پر نقد کر دیا جائے اور ساتھ ساتھ اس کی تعریف کر دی جائے، تو تعریف کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے جڑ جاتے ہیں اور جڑنے کی وجہ سے اس کی بدعت کو قبول کر کے بدعتی بن جاتے ہیں، بدعت کے داعی بن جاتے ہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہا نا شیخ نے کہ اس کے ذریعہ گمراہ کرنے والوں کے افکار و نظریات قبول کرنے کا دروازہ کھل جائے گا۔ دیکھو کیسے دروازہ کھلتا ہے۔ اس پر شیخ جمال بن فرحان الحارثی حاشیہ لگاتے ہوئے کہتے ہیں، میرے بھائی قاری کریم یعنی کتاب کے پڑھنے والے میرے بھائی، یہ واقعہ ملاحظہ کریں جس سے بدعتیوں کی تعریف کرنے کے سبب لوگوں کو دھوکہ دینے کی خطرناکی کا اندازہ ہوگا۔ ایک واقعہ دیکھیں، یہ واقعہ حافظ ذہبی نے اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے، سیر اعلام النبلاء میں، تذکرۃ الحفاظ میں شیخ صالح فوزان نے، شیخ جمال بن فرحان نے ساری باتوں کے حوالے یہاں پر پیش کیے۔ واقعہ بڑے اماموں کا ہے جن سے بعض مسائل میں یا بعض عقدی امور میں غلطی ہوئی اور وہ اس سلسلے میں جانے جاتے ہیں کہ ان کے یہاں اس طرح کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر واقعہ دیکھیں، کہتے ہیں اس واقعے کو امام ذہبی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ امام ذہبی کہتے ہیں ابو الولید الباجی نے اپنی کتاب اختصار فرق الفقہاء، تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خلط ملط نہ ہو جائے، کون کہہ رہا ہے، کون بیان کر رہا ہے، کون واقعے میں کس کردار میں ہے، وہ واقعے میں یہ بات واضح ہو جانی چاہیے۔ امام ذہبی نے واقعہ روایت کیا ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کہ ابو الولید الباجی نے، جو ایک امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اختصار فرق الفقہاء میں ذکر کیا ہے۔ گویا کہ اختصار فرق الفقہاء کے حوالے سے امام ذہبی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نوٹ کیا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ اختصار فرق الفقہاء کے اندر قاضی ابو بکر باقلانی بہت بڑے فقیہ اور اصولی آدمی ہیں، اصول فقہ کے چوٹی کے امام مانے جاتے ہیں، امام باقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو قاضی ابو بکر باقلانی کے تذکرے میں فرمایا ہے، یعنی ان کا تذکرہ ہے، ان کی سیرت بیان کر رہے ہیں، اس میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر فرمایا ہے کہ مجھے ابو ذر ہروی نے بتلایا۔ کس نے یہ بات کہی؟ ابو ذر ہروی نے بتلایا۔ یہ بات ابو الولید باجی کہہ رہے ہیں۔ ابو الولید باجی کہتے ہیں کہ مجھے ابو ذر ہروی نے بتلایا۔ ابو ذر ہروی اشعری عقیدے کے تھے، اشعری عقیدہ ان کے یہاں آ گیا تھا، اشعری عقیدے کے وہ حامل ہو گئے تھے۔ اور یہی اصل نقطہ ہے کہ ابو ذر ہروی اشعری عقیدے کے ہو گئے۔ اشعری عقیدہ کیا ہے وہ ہم لوگوں نے پڑھا ہوا ہے نا، اشعریت ابو الحسن اشعری کی زندگی ہم نے پڑھی، پہلے وہ کس عقیدے کے تھے، پھر اس کے بعد پھر دوسرے مرحلے میں کس عقیدے پر آئے، اور پھر اس کے بعد تیسرے مرحلے میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر وہ آئے اور کھل کر کے مطلب لوگوں کے سامنے مجمع عام میں اعلان کیا کہ میں آج کی تاریخ سے امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے اور ان کے موقف پر قائم ہو رہا ہوں، اور آج سے میں اسی منہج پر چلنے والا رہوں گا۔ میں نے اپنا پہلا عقیدہ اسے چھوڑ دیا، اسے توبہ کر لیا۔ تو یہ جو ابو ذر ہروی ہیں، یہ اشعری مذہب کی طرف مائل تھے، اشعری مذہب کی طرف مائل تھے، یعنی ان کا میلان جو تھا وہ اشعریت کی طرف تھا۔ ابو الولید کہتے ہیں کہ ان سے ابو ذر ہروی سے میری ملاقات ہوئی تو مجھے ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ ان کے یہاں تو اشعریت پائی جاتی ہے، اشعری عقیدہ پایا جاتا ہے، اشعری مذہب کی طرف وہ مائل ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں یہ بات کہاں سے ملی، یعنی تمہارے یہاں ابو ذر ہروی سے پوچھا انہوں نے، ابو الولید باجی نے، کہ یہ آپ کے اشعریت والا عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ آپ تو ایسے نہیں تھے، اشعریت والا عقیدہ آپ کے یہاں کہاں سے آ گیا؟ آپ تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر چل رہے تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اشعریت کی بدعت جو میرے اندر آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ جواب میں کیا کہا
اس کی وجہ یہ ہے، اشعریت آنے کی وجہ ہے، کہتے ہیں میں ابو الحسن دارقطنی کے ساتھ چل رہا تھا۔ ابو الحسن الدارقطنی رحمۃ اللہ علیہ چوٹی کے امام ہیں، عالم ہیں، اور ان کی اپنی سنن بھی ہے، جرح و تعدیل کے متشدد ائمہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ائمہ جرح و تعدیل جو ہے نا، جرح و تعدیل یعنی راویوں کی زندگی گفتگو کرنے والے، یہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں، امانت دار ہیں کہ غیر امین ہیں، ان کا حافظہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، بدعتی ہے، فاسق وغیرہ، جو راویوں کی، نیریٹرز کی زندگی پر گفتگو کرنے والے ائمہ ہیں، ان کو ائمہ جرح، نقد کرنے والے، تعدیل، اچھائی بیان کرنے والے علماء، ائمہ، تو ان کی تین کیٹیگری ہے۔ ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو متشدد مانے جاتے ہیں، یعنی چھوٹی سی غلطی پر سخت رد کرنے والے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو متساہل مانے جاتے ہیں، یعنی بڑی غلطیوں کو بھی معمولی ثابت کرتے ہیں، یعنی کم، ہلکے لب و لہجے میں یا ہلکے الفاظ میں اس پر نقد کرتے ہیں۔ ایک طبقہ معتدلین کا ہے، متوسطین کا، جنہیں متوسطین کہا جاتا ہے، معتدلین کہا جاتا ہے، جو اعتدال کی راہ پر چلتے ہیں، جتنا بڑا جرم اسی اعتبار سے، جتنی بڑی کمی اسی اعتبار سے وہ الفاظ اور جملے استعمال کرتے ہیں۔ امام اس فہرست کے اندر امام بخاری ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مسلم ہیں، مثال کے طور پر، ہے نا، یہ لوگ خاص طور پر جرح و تعدیل کے ائمہ میں معتدل مانے جاتے ہیں۔ تو جرح و تعدیل کے ائمہ میں یہ امام ابو الحسن دارقطنی، اور یہ بہت پائے کے امام ہیں، بہت بڑے نقاد ہیں، بہت گہرے علم کے مالک ہیں۔ ان کی کتاب العلل کے نام سے، العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، 4 جلدوں میں ان کی کتاب ہے، اور اس کتاب کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ 4 جلد کی کتابیں انہوں نے اپنے حافظے سے نوٹ کروائی ہے، اپنے حافظے سے، یعنی اتنا حافظہ اتنا وسیع تھا کہ بس بیٹھے اور شاگردوں کو نوٹ کرا دیا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ چوٹی کے امام اور عالم مانے جاتے ہیں، اور امام دارقطنی نے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں پر بھی نقد کیا ہے۔ یعنی امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کے اندر کچھ اعتراض کی، راویوں کے بارے میں، ہے نا، حدیث سب کی سب اعلیٰ درجے کی صحیح ہے، اس پر بھی انہوں نے نقد کیا ہے۔ امام مسلم کی کتاب پر بھی نقد کیا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ وہ نقد کہاں تک صحیح ہے، کہاں تک صحیح نہیں ہے، کہاں تک وہ صحیح اترتا ہے نقد اور کہاں تک صحیح نہیں اترتا، اس سے قطع نظر، لیکن انہوں نے نقد کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ کام کسی چھوٹے آدمی کا نہیں ہے، بلند پایا امام، باقاعدہ امام شیخ ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی، جو چوٹی کے اہل سنت والجماعت کے عالم اور سلفیوں کے ایک کہہ لیجیے کہ سر خیل مانے جاتے ہیں، ان کی کتاب ہے بین الامامین مسلم والدارقطنی، ایک کتاب بھی ہے ان کی۔ بہرحال تو یہ ایک الگ موضوع ہے سب۔ کہنے کا مطلب یہ کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہوا یہ کہ میں ابو الحسن دارقطنی کے ساتھ چل رہا تھا۔ کون چل رہا تھا؟ ابو ذر ہروی کہتے ہیں کہ میں ابو الحسن دارقطنی کے ساتھ چل رہا تھا، یعنی کہ ایک ساتھ میں جا رہا تھا۔ اسی دوران ہماری ملاقات قاضی ابو بکر ابن الطیب الباقلانی الاشعری سے ہوئی۔ ہم جا رہے تھے، ہمارے ساتھ ہمارے استاد امام دارقطنی تھے۔ راستے میں امام دارقطنی سے ملاقات کس کو ہوئی؟ قاضی ابو بکر ابن الطیب، ہے نا، جو اشعری مذہب کے تھے، اشعریت تھی ان کے یہاں، ان سے ملاقات ہو گئی۔ جیسے ملاقات ہوئی تو امام دارقطنی ان سے چمٹ گئے۔ کیسے ایک بہت محترم آدمی سے ملاقات ہو جائے تو آدمی لپکتا ہے ملاقات کرنے کے لیے اور چمٹ جاتا ہے ہمارے عقیدت کے، ارادت کے، محبت کے۔ تو اسی اعتبار سے امام دارقطنی ان سے چمٹ گئے اور ان کے چہرے اور دونوں آنکھوں کا بوسہ دیا۔ دیکھا آپ نے، بڑی شخصیت کے اعتبار سے کہ تو ابو بکر باقلانی ہے، چوٹی کے امام اور اصولی مانے جاتے ہیں، تو آنکھوں کا بوسہ دیا۔ جب دونوں جدا ہوئے تو میں نے پوچھا، یعنی ملاقات ہو گئی اور یہ والہانہ مطلب ملاقات اور معانقہ اور چہرے، سر پر پیشانی پر بوسہ دینا، یہ سب ہو گیا۔ اس کے بعد جب رخصت ہو گئے، ابو بکر باقلانی چلے گئے اور ہم ادھر چل پڑے، دارقطنی کے ساتھ میں بھی تھا، امام دارقطنی کے ساتھ چلنے لگے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون صاحب تھے جن سے آپ اتنی محبت سے ملاقات کر رہے تھے، آپ نے بوسہ دیا ان کی پیشانی کا، یہ کون صاحب تھے جس کے ساتھ آپ اتنا والہانہ پیش آئے؟ میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ ان کے ساتھ اس طرح پیش آئیں گے، اس حال میں کہ آپ خود اپنے وقت کے امام ہیں،
امام دارقطنی سے ابو ذر ہروی نے کہا کہ آپ خود چوٹی کے امام اتنے بڑے عالم ہیں، مجھے تعجب ہوا کہ یہ کون شخصیت ہے کہ آپ جیسا امام ان سے اتنی محبت سے ملاقات کر رہا ہے، پیشانی پر بوسہ دے رہا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، کس نے جواب دیا؟ امام دارقطنی نے جواب دیا، یہ مسلمانوں کے امام دین کا دفاع کرنے والے قاضی ابو بکر ابن الطیب یعنی الباقلانی ہیں۔ یہ تعریف کا جملہ اور بوسہ دینا، سر چومنا ہے نا، یہ منظر ابو ذر ہروی کہتے ہیں کہ مجھے یاد رہا، میں سمجھنے لگا کہ امام دارقطنی نے اتنی عقیدت سے، اتنی محبت سے جو ملاقات کی ہے، سر پیشانی کا بوسہ دیا ہے، اور پوچھنے پر کیا جواب دیا؟ مسلمانوں کے امام ہیں، دین کا دفاع کرنے والے ہیں، جبکہ امام ابو بکر باقلانی کے یہاں کیا ہے؟ اشعریت کا عقیدہ پایا جاتا ہے، اشعریت کا عقیدہ پایا جاتا ہے۔ لیکن امام دارقطنی کی تعریف کرنے کی وجہ سے، بوسہ دینے کی وجہ سے کیا ہوا؟ کہتے ہیں یہ چنانچہ اس وقت سے میں بار بار ان کے پاس جانے لگا اور ان کے مذہب کا پیروکار ہو گیا۔ دیکھا آپ نے؟ تو اہل بدعت یا جن کے اندر بدعت پائی جاتی ہو، ان کی تعریف کرنے ہے نا، یا ایسے ہی ان کی اچھائیاں بیان کرنے، ان کی خوبیاں بیان کرنے کا نتیجہ دیکھا آپ نے کیا ہوا؟ ابو ذر ہروی صرف اس لیے کہ میرے استاذ نے، امام دارقطنی نے قاضی ابو بکر ابن الطیب الباقلانی جن کے یہاں اشعریت کا عقیدہ پایا جاتا ہے، اس کی تعریف کی ہے، انہیں مسلمانوں کا امام کہا ہے، اور ایسے ہی دین کا دفاع کرنے والا کہا ہے، اور اتنی عقیدت ہمارے استاذ رکھتے تھے کہ ملاقات ہوئی تو چمٹ گئے اور پیشانی کا بوسہ دیا، دونوں آنکھوں کو چوما۔ کہتے ہیں اس وجہ سے میرے دل میں ان کی محبت بیٹھ گئی، اور اسی تاریخ سے بار بار میں ان کے پاس جانے لگا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی اشعریت کی بدعت میرے اندر بھی آ گئی۔ دیکھا، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک بوسے کا نقصان، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ جو ایک محبت سے ملاقات کی تھی، اس کی وجہ سے ایسا اثر پڑا شاگرد کے دل پر کہ شاگرد اس کے بعد ان سے وابستہ ہو گیا، آنے جانے لگا، ملاقات کرنے لگا، ان کی باتیں سننے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی اشعریت کے راستے پر چل پڑے۔ تو یہ ابو ذر ہروی نے جواب دیا کہ میرے اندر اشعریت کہاں سے آئی؟ اسی وجہ سے اشعریت۔ تو یہ ایک بہت زندہ مثال ہے میرے بھائیوں کہ اگر کوئی اہل بدعت کی تعریف کر دے، بدعت بیان کرنے کے بعد تعریف بھی کر دے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر اس کی بدعت چھپ جائے گی اور لوگ اس کے پاس آنا جانا شروع کر دیں۔ اسی لیے بدعتی کی بدعت بیان کی جائے گی، اس کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ اس کی خوبیاں ہوں بھی تو بیان نہیں کی جائے گی، اس کی خوبیاں ہوں بھی تب بھی اسے بیان نہیں کیا جائے گا۔ نیچے دیکھیے، یہ روایت، یہ واقعہ جو ہے تذکرۃ الحفاظ کا اور ایسے ہی سیر اعلام النبلاء کا ہے، جو حافظ ذہبی کی کتابیں ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ واقعہ نوٹ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں، یعنی شیخ جمال فریحان حارثی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، میں اس واقعے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام دارقطنی نے جب ابو بکر باقلانی اشعری کے ساتھ یہ والہانہ برتاؤ کیا، یعنی محبت کا برتاؤ کیا، اور ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسلمانوں کے امام ہیں اور دین کا دفاع کرنے والے ہیں، تو اسے دیکھنے والا دھوکے میں پڑ گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اشاعرہ کا مذہب قبول کر لیا۔ زندہ مثال ایک مثال۔ اچھا، خاص طور پر یہ معاملہ اس وقت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے جب تعریف کرنے والا کوئی نامور آدمی ہو، تعریف کرنے والا کوئی مشہور آدمی ہو، کوئی پاورفل آدمی ہو، یا معتبر آدمی کی زبان سے تعریف اگر ہو جائے، تب تو وہ سند بن جاتا ہے، اس کی وہ تعریف سند بن جاتی ہے، حجت بن جاتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی ایسے تو یہ آدمی کبھی تعریف نہیں کر سکتا۔ اس لیے پھر دوسری بات یہ ہے کہ امام دارقطنی تو متشددین میں مانے جاتے ہیں، یعنی سخت رویہ اختیار کرنے والے۔ تو ایک تشدد والا یعنی سخت رویہ اختیار کرنے والا آدمی اگر ایک آدمی کی تعریف کر رہا، تو آپ سوچئے کتنی بڑی بات ہے، یہ اور زیادہ عقیدت بڑھ جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں اس کی وجہ سے ایسا ہوا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس واقعے میں یہ بات تو بالکل واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ اہل بدعت کی تعریف کرنا، ستائش کرنا، ان کی خوبی بیان کرنا، یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ گمراہی کا دروازہ کھلتا ہے۔ دیکھو، گمراہی کا دروازہ کھلا، اور قاضی ابو بکر باقلانی کے پاس جا کر کے ابو ذر ہروی
اشعری مذہب کے پیروکار ہو گئے. کتنا خطرناک مسئلہ ہے. تو یہ بات تو اپنی جگہ واضح ہے، لیکن ایک بات صرف خاص طور پر یاد دہانی کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جن اماموں کا نام ہم سن رہے ہیں نا، قاضی ابوبکر باقلانی ہیں، یا مثال کے طور ابو ذر ہروی ہیں، یا ایسے ہی مثال کے طور پر خود امام دارقطنی ابو الحسن الدارقطنی ہیں، یہ نام جو ہم اور آپ سن رہے ہیں یہ کوئی چھوٹے نام نہیں ہیں، یہ اسلامی تاریخ کے چوٹی کے ائمہ ہیں. ان سے یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں یا ان سے جو اس طرح کی چیزیں پیش آئی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا منہج ہی وہی ہے، بلکہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جس فضا میں رہتے تھے، جس ماحول میں وہ رہتے تھے، جن لوگوں کے بیچ میں رہتے تھے، جہاں وہ رہتے تھے، ان کے گرد و پیش یعنی آس پاس آگے پیچھے ماحول میں اسی کا چلن تھا. اس لیے نہ جانتے ہوئے بھی، غیر شعوری طور پر بھی وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ہے. تو اس لیے بات کہہ رہا ہوں، کہنا ضروری ہے اور کہی جا رہی ہے. آپ سے میں عرض بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سے یہ ہرگز ذہن میں نہ لائیں کہ آپ کے دل سے ان اماموں کی محبت، ان اماموں کا مقام گھٹ جائے. آپ کہیں کہ امام دارقطنی کی کیا ویلیو ہے، قاضی ابوبکر باقلانی کی کیا اہمیت ہے، ابو ذر ہروی کی کیا اہمیت ہے، ایسا ہرگز آپ ذہن میں نہ لائیں، کیونکہ اس طرح کی چیزیں آپ کو بہت سارے ائمہ کے بارے میں ملیں گی. اور یہی معاملہ آج بھی اہل علم کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے. کسی کے یہاں اگر کوئی غلطی ہے، کوئی چوک ہے، اور اس کا منہج نہیں ہے، اس کا وہ منہج نہیں ہے، وہ غلطی ہے، یا غیر شعوری طور پر کوئی چیز آ گئی ہے، یا حالات سے آگاہی نہیں ہے، یا باریکیوں کا علم نہیں ہے نا. کبھی آدمی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے کوئی بات کہہ دیتا ہے، اندر کی باریکی کا پتہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے بڑے علماء بسا اوقات کوئی ایسی بات بول دیں تو آپ کے دل سے، ہمارے دل سے ان کی محبت جانی نہیں چاہیے، ان کی عقیدت نہیں جانی چاہیے. عقیدت کب جانی چاہیے؟ جب اس کا منہج ہی بگڑا ہوا ہو، جب اس کا راستہ ہی غلط ہو، جب اس کا ٹریک ہی سنت کے خلاف چل رہا ہو، وہ عقل پر چلتا ہو، وہ تصوف کے راستے پر چلتا ہو، وہ اوہام پر چلتا ہو، وہ کشف و کرامات پر چلتا ہو مثال کے طور پر، یا اس کا راستہ سنت سے ہٹا ہوا ہو کسی اور بنیاد پر، تب وہ قابل اعتبار بالکل نہیں ہے، اسے کوئی عقیدت نہیں، کوئی محبت نہیں. جیسا کہ اس سے پہلے والی ملاقات میں امام احمد بن حنبل کی وہ بات ہمارے سامنے آئی تھی، ہے نا. کرابیسی کا ذکر آیا تھا، حارث محاسبی کا ذکر آیا تھا، ہے کہ نہیں؟ کیا کہا تھا؟ ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ان میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اس کے رونے پر نہ جاؤ، سر جھکانے پر نہ جاؤ، اس کی کتابوں کو نہ دیکھو، بلکہ کیا کہا تھا کہ یہ ظاہری چیزیں ہیں. جو اس کی حقیقت کو جانے گا وہی جان پائے گا کہ اس آدمی کا عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے. تو بہرحال تو اہل بدعت جو ان کا منہج ہی وہی ہے نا، ان سے ہمیں کوئی عقیدت نہیں ہے. لیکن جن کا منہج ہی بدعت کا نہیں ہے، بلکہ ان سے چوک ہوئی ہے، یا غیر شعوری طور پر کوئی چیز آ گئی ہے، یا ماحول کے دباؤ میں کوئی چیز آ گئی ہے اور احساس نہیں ہوا، گفتگو میں کوئی چیز آ گئی، تحریر میں کوئی چیز آ گئی جس سے اشعریت نکلتی ہے، اعتزال نکلتا ہے، یا اور کوئی بدعت ظاہر ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر اس کی شخصیت کو کنڈم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کی شخصیت کو معتبر مانا جائے گا. اس غلطی پر ہم اس کی تابعداری نہیں کریں گے، اس کو فالو نہیں کریں گے، اسے یہ کہہ کر کے کہ یہ ان کی غلطی ہے، ہم اسے فالو نہیں کرتے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہ اہل سنت والجماعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. لیکن اتنی بات واضح ہو گئی نا کہ اہل بدعت کی تعریف کرنا بڑا خطرناک ہے. یہ جن کے ہاں بدعت پائی جاتی ہو، چاہے وہ ہمارا اپنا کتنا سے قریبی عالم کیوں نہ ہو، اس کی اس غلطی کو ضرور بیان کیا جائے گا، غلطی کو ضرور واضح کیا جائے گا کہ یہ چیز ان کے یہاں پائی جاتی ہے، یہ فالو نہیں کرنا، یہ چیز ان کے یہاں آ گئی ہے، اس کو فالو نہیں کرنا. فلاں کی کتاب پڑھ رہے ہو پڑھو، لیکن ان کے یہاں ایسی چیزیں بھی مل سکتی ہیں، اسے فالو نہیں کرنا. اس کی تقریریں آپ سنتے ہو، سنیے، منہجی طور پر ہے نا وہ درست ہے، لیکن ایک چیز میں ان سے چوک ہوئی ہے، ایک چیز میں ان سے غلطی ہوئی ہے، یا ایک چیز میں وہ بہک گئے ہیں، نہیں سمجھ سکے ہیں، حالات کے دباؤ میں اس میں ملوث ہو گئے، اس لیے وہ چیز آپ کو فالو نہیں کرنی. اس رہنمائی کے ساتھ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حق کو چھوڑنا نہیں ہے اور باطل کو لینا نہیں کسی بھی صورت میں. اگر ہم یہ سوچیں کہ ایسی شخصیتیں ہی فالو کی جائیں گی جن سے کوئی غلطی نہیں ہو، تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ہے ہی نہیں کچھ. اس لیے ایسا تو نہیں مل سکتا ہے.
ہمیں ہاں یہ دیکھنا ہے کہ جس کے راستہ ہی بگڑا ہوا ہے اسے ہمیں فالو نہیں کرنا ہے. جن کا راستہ نہیں بگڑا ہوا ہے انہیں فالو کرنا ہے، اس غلطی میں فالو نہیں کرنا ہے جو غلطی ان سے ہوئی ہے، جو انحراف ان کے یہاں آ گیا ہے اسے ہمیں فالو نہیں کرنا. بہرحال تو یہ بات ہو گئی. تو اب دیکھیے یہ واقعہ بہت ہی واضح ہے. اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اہل بدعت کی تعریف کرنا خطرناک ہے. اچھا آگے کہتے ہیں اسی طرح اگلے والے پیج پہ نیچے، اسی طرح جو بھی اہل بدعات و خواہشات کی تعریف کرے گا، جو بھی اہل بدعات کی، اہل خواہشات نفسانی یعنی منمانی چلنے والوں کی تعریف کرے گا، بہت سارے لوگوں کو بدعتیوں کے مذہب میں دھکیل دے گا. بہت سارے لوگوں کو بدعتیوں کے مذہب میں دھکیل. اس کی ایک بہت موٹی مثال بتاؤں میں. اگر آپ سے آج کوئی پوچھے، ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا مولانا مودودی کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن پڑھ سکتے ہیں، یا سید احمد خان کی تفسیر ہے نا، تفسیر القرآن هو الذکر والحکیم، ذکر الحکیم، یا کیا اس کا نام رکھا ہے، کیا وہ تفسیر ان کی پڑھ سکتے ہیں؟ تو اگر کسی نے کہا کہ ہاں پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھا لکھا ہے، زبان بہت اچھی ہے اور لٹریچر بہت اچھا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بدعت کے راستے پر ڈال رہا ہے، کیونکہ یہ تفسیریں بھری ہوئی ہیں انحرافات سے. اسماء و صفات کا انکار بھرا پڑا ہوا، معجزات کا انکار بھرا پڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو صحیحین بخاری مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہیں، ان کی تنقید سے، ان کے انکار سے بھری پڑی ہے یہ دونوں تفسیریں. اور بھی تفسیریں، ایسا نہیں کہ خالی دو ہی اور بھی ہیں، لیکن یہ دونوں تفسیریں تفسیر کے نام پر زیادہ، اور خاص طور پر تفہیم القرآن. تو جو کسی کو دعوت دے، کہے کہ ہاں تفسیر القرآن، تفہیم القرآن پڑھو، وہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی زبان ہے، بہت اچھا لکھا ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں کلیئر کر دیا ہے، اس طرح کی فضیلت لوگ بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کو، ہم کو بدعت کے راستے پر وہ ڈال رہا ہے، بدعت کے راستے پر ڈال رہا ہے. اس لیے کہ صریح بدعات موجود ہیں اس کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا سراسر انکار موجود ہے، اور کچھ مثالیں ہم لوگوں نے اس سے پہلے کچھ حلقوں پہلے پڑھا ہوا ہے، بہت ساری مثالیں آئی ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے بھی اس کا تذکرہ آئے گا کہ اس میں کس طرح کے انحرافات پائے جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، کسی سے عقیدت محبت اپنی جگہ پر، دین سے زیادہ محبت کرنے کے لیے، دین سے زیادہ محبت کی جانے والی کوئی چیز نہیں ہے. دین سب سے زیادہ عزیز ہے، اللہ کی کتاب سب سے زیادہ عزیز ہے، کتاب و سنت کا راستہ، سلف امت کا راستہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. تو کسی کی محبت کی بنیاد پر، کسی کی عقیدت کی بنیاد پر ہم انکار حدیث، انکار معجزات، انکار صفات، یا ایسے ہی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کو ہم ہضم کر لیں، اس کی پذیرائی کریں، اس کو بڑھاوا دیں، ہمارے لیے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. بلکہ اس کی دعوت دینے والا، راستہ دکھانے والا دراصل بدعت کے راستے پر ڈھکیل رہا ہے امت کو. اس لیے اس سے ہم کو، آپ کو سراسر بچنے کی ضرورت ہے، اور کوئی لاگ لپیٹ کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لاگ لپیٹ کی ضرورت نہیں ہے. بالکل بے باک ہو کر کے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور صریح بات ہے کہ اس میں انکار صفات موجود ہے، تعویل موجود ہے، معجزات کا انکار موجود ہے، عقل پرستی، عقل کی بنیاد پر تفسیر کرنے کی دنیا بھر کی مثالیں موجود، بھری پڑی پوری تفسیر ایسے ہی ہے. بہرحال تو یہ چیزیں ہمیں اچھی طرح سے جان لینی چاہیے. کہتے ہیں کہ لوگوں کو بدعتیوں کی مذہب میں دھکیل دے گا، بالخصوص اگر وہ ان میں سے ہوگا جس میں صلاح و نیکی دکھائی دیتی ہو. یعنی اگر نیک آدمی، صالح آدمی، اچھا آدمی، معتبر آدمی اگر کہے کہ فلاں کو فالو کرو، فلاں کو پڑھو، فلاں بڑا اچھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا خطرناک ثابت ہوگا، کیونکہ اس کی نیکی کی بنیاد پر لوگ اس کی بات کو یقین کر لیں گے، اس کی بات پر یقین کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے. اچھا یہ بات ہو گئی. اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد آگے جواب دیتے ہوئے آگے شیخ صالح فوزان نے کیا کہا ہے اوپر. ہاں اگر قابل تردید شخص اہل سنت والجماعت میں سے ہو تو اس کی تردید ادب و احترام کے ساتھ کی جائے گی، اور فقہی مسائل اور اسی طرح اجتہاد و استنباط کے مسائل میں سرزد ہونے والی اس کی غلطیوں سے آگاہ کیا جائے گا. غلطیوں سے تو آگاہ کیا ہی جائے گا، کوئی بھی ہو، اہل سنت میں سے ہو یا اہل بدعت میں سے ہو، غلطیوں سے ضرور آگاہ کیا جائے. چنانچہ ہم کہیں گے فلاں شخص نے اس مسئلے میں غلطی کی ہے، دلیل کی روشنی میں صحیح بات یہ ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یہ ان کا اجتہاد ہے وغیرہ. جیسا کہ مذاہب اربعہ کے فقہا کے درمیان مسائل میں تردید ہوا کرتی ہے، اس سے اس کے علمی مقام میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے تھا.
اہل سنت والجماعت معصوم نہیں ہیں، ان کے یہاں بھی غلطیاں ہیں، بسا اوقات کسی سے کوئی دلیل چھوٹ جاتی ہے، استنباط میں خلل رہ جاتا ہے، لہذا ہم غلطی پر خاموش نہیں رہیں گے، ہم غلطی پر خاموش نہیں رہیں گے۔ غلطی پر خاموش رہنا، اگر ہم کہیں کہ نہیں یہ ہمارے امام ہیں، ہمارے عالم ہیں اور یہ منہج سلف کے امام ہیں، ہم ان کے خلاف ایک زبان بھی نہیں کھولیں گے، ایک لفظ بھی نہیں لکھیں گے، کوئی نوٹ نہیں چڑھائیں گے، کوئی تعلیق نہیں لگائیں گے، تو یہ بھی انصاف نہیں ہے، یہ بھی انصاف نہیں ہے۔ انصاف یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت ہمیں اللہ کے دین سے ہونی چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، تو اہل سنت بھی معصوم نہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو غلطیوں پر چلا نہیں جا سکتا ہے، غلطیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے، اس غلطی کی بھی نشاندہی کی جائے گی، کتاب کے اوپر حاشیہ لگایا جائے گا، نوٹ لگایا جائے گا، تعلیق کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی جائے گی اور حق واضح کیا جائے گا تاکہ امت کو گمراہی سے، غلط راستے پر چلنے سے بچایا جائے۔ بلکہ ہم اسے معذور سمجھتے ہوئے اس کی غلطی واضح کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطا فلہ اجر واحد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فیصلہ کرنے والا حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے، اس کا اجتہاد درست ہو تو اسے 2 ثواب، 2 دوہرا اجر ہے، اور اگر غلطی کر جائے تو بھی اسے 1 اجر، 1 ثواب ملے گا۔ یہ بات فقہی مسائل کے بارے میں ہے، لیکن اگر یہ بات فقہی مسائل کے بارے میں، لیکن اگر مسئلہ اعتقادی مسائل کا ہو، عقیدے کے مسئلے سے متعلق ہو وہ، تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ گمراہ گروہ یعنی گمراہ کرنے والوں اور اہل سنت والجماعت کے مخالفین، معتزلہ، جہمیہ، ایسے ہی زندیقوں، ملحدوں اور اس دور کے مشکوک لوگوں کی تعریف اور مدح و ستائش کریں، ایسے لوگ بہت ہیں۔ یہی آخری جملہ ہے اس جواب کے حوالے سے، اور چند باتیں شاید آگے اور بھی بیان کی گئی ہوں تھوڑی سی، ورنہ یہ جواب کا اختتام ہے۔ اس میں دیکھیں جو بات کہی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے مخالفین، معتزلہ، جہمیہ، زندیقوں، ملحدوں، دہریوں اور اس دور کے مشکوک لوگوں کی تعریف اور ستائش کریں، یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے، ایسے لوگ بہت ہیں۔ اب یہاں پر معتزلہ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، معتزلہ کون ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، جہمیہ کے بارے میں جان چکے ہیں کہ وہ کیا ہے، زندیق کون ہوتے ہیں ہمیں یہ نہیں معلوم۔ زندیق کا لفظ جب آتا ہے تو عام طور پر کافر کہہ کر کے، زندیق کا ترجمہ کافر کہہ کر کے لوگ گزر جاتے ہیں، ہم لوگ بھی سبھی لوگ گزر جاتے ہیں، لیکن زندیق کی تھوڑی سی وضاحت کہ زندیق کہتے کس کو ہے، زندیق کس کو کہتے ہیں۔ زندیق زا کے کسرے کے ساتھ اصل میں فارسی لفظ ہے، یہ لفظ کیا ہے، فارسی۔ زندیق عربی لفظ نہیں ہے، فارسی لفظ ہے، جسے عربی زبان میں استعمال کر لیا گیا ہے، اس کی اصل زند کرد ہے، فارسی لفظ ہے یہ، یعنی جو دہریت اور ہمیشہ زندگی کا قائل ہو، سمجھ رہے ہیں نا، یہ اصل میں فارسی لفظ ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ گردش ایام کی بنیاد پر ہو رہا ہے، کہ صبح و شام جو ہو رہی ہے، رات دن کا آنا جانا ہے، اور مہینے، سال، دن، ایام، گھنٹے، منٹ گزر رہے ہیں، بس اسی کے نتیجے میں یہ ساری چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بنانے والا ہے، نہ پیدا کرنے والا ہے، نہ اس کو چلانے والا ہے، نہ اس کو مینج کرنے والا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ زمانے کے ساتھ ساتھ آٹومیٹکلی فطری طور پر یا طبعی طور پر ایسا ہو رہا ہے۔ اور ہمیشہ زندگی کا قائل، یعنی کیا مطلب، کبھی دنیا فنا نہیں ہوگی، دنیا کبھی فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، صبح و شام ہوتی رہے گی، رات دن آتے جاتے رہیں گے، دنیا فنا نہیں ہوگی۔ جو اس عقیدے پر چلتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے، انہی کو زندیق کہا جاتا ہے، انہی کو زندیق کہتے ہیں۔ اس کی جمع زنادقہ اور اسم زندقہ آتا ہے۔ بہرحال اس کی اصطلاحی تفسیر یعنی یہ تو ہو گیا لفظی معنی کہ لفظ فارسی سے نکلا ہے اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے، لیکن اب قرآن، اللہ کے نبی کی حدیثوں کی، قرآن کی کریم کی تفسیر میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کی تشریح میں امت کے مفسرین، علماء، شارحین، ائمہ، مفتیان زندیق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ علماء اور ائمہ زندیق کا معنی کیا لیتے ہیں، جب زندیق کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب لیتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کی اصطلاحی تفسیر اور مراد کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ہے جو منافق کی طرح کفر چھپائے اور اسلام ظاہر کرے۔ ایک معنی بعض علماء نے کیا لیا ہے، زندیق یعنی سامنے اسلام ظاہر کرے اور اندر
کفر چھپا، یعنی گویا کہ اس اعتبار سے زندیق منافق کے معنی سے ملتا جلتا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے ثنویہ فرقے کے لوگ ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے ثنویہ فرقے کے لوگ ہیں جو خیر و شر کے الگ الگ دو خالق نور اور ظلمت کے قائل ہیں۔ اس سے پہلے بات آ چکی تھی، شاید غالباً آئی ہے، کہ یہ جو ثنویہ ہیں، ثنویہ کا نام ثنویہ اسی لیے پڑا ہے کیونکہ یہ دو خالق کے قائل ہیں، دو خالق کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ نور اور ظلمت یعنی نور روشنی اور ظلمت تاریکی، کہتے ہیں یہ دونوں خالق، استغفر اللہ، کہتے ہیں نور خالق ہے اچھائیوں کا اور تاریکی اندھیرا خالق ہے برائیوں کا۔ یہ مجوسیوں کا عقیدہ جو ثنویہ کہلاتے ہیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ زندیق ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا دو خالق کا عقیدہ ہے، نور اور ظلمت کا، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ زندیق اسے کہتے ہیں جو بے دین ہو، اس کا کوئی دین ہو ہی نہیں، نہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہے، نہ مسلمان ہے، نہ فلاں ہے، کوئی دین ہے ہی نہیں، بے دین ہے، دین سے آزاد، اسی کو زندیق کہتے ہیں۔ بعض علماء کی یہ رائے بھی ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ زندیق وہ ہے جو زردشت یا زرتشت معروف ایرانی فلسفی جسے اس کے ماننے والے اہل فارس اپنا نبی سمجھتے ہیں، اس کی پیدائش تقریباً 660 قبل مسیح اور وفات تقریباً 583 قبل مسیح ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ اسے افستا نامی کتاب وحی کی گئی ہے۔ یہ شر اور خیر دو خالقوں کا قائل تھا جس کا نام یزداں اور اہرمن ہے۔ یہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ زندیق کسے کہتے ہیں؟ زندیق کہتے ہیں زند نامی کتاب کے لکھنے والے کو، زند نامی کتاب کے لکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ زندیق کہتے ہیں۔ اور اس کا عقیدہ کیا تھا؟ اس کا عقیدہ یہی تھا کہ مجھ پر وحی ہوئی ہے، مجھ پر کیا ہوئی ہے؟ وحی ہوئی ہے، اور جس کتاب کی وحی ہوئی ہے اس کا نام افستا ہے، اور یہ بھی دو شر اور خیر دونوں کے دو الگ الگ خالقوں کا قائل تھا۔ کہتا تھا شر اور خیر، بھلائی کا پیدا کرنے والا الگ ہے اور برائی کا پیدا کرنے والا الگ ہے، یہ اس کا عقیدہ تھا۔ اور ایک کا نام یزداں اور دوسرے کا نام اہرمن، یہ دونوں نام دو معبودوں کے ان کے یہاں چلتے تھے۔ یہ ایک رائے بعض علماء کی ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ دراصل یہودی الاصل، یہ جو ہے نا زند جس کی بات آئی ہے، زندیق میرے بھائیوں، معروف ایرانی فلسفی جس کو زردشت یا زرتشت کہتے ہیں کہ یہودی الاصل عبداللہ بن سبا سے منسوب، عبداللہ بن سبا سے نسبت رکھنے والا، تعلق رکھنے والا فرقہ سبائیہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الوہیت کے قائل لوگوں کا ایک گروہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو زندیق کہلاتے ہیں یہ دراصل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لوگ معبود الہ کہا تھا نا، انت الہونا، آپ ہمارے معبود ہیں، جو لوگ یہ عقیدہ رکھنے والے تھے اسی گروہ کا ایک نام ہے، اسی گروہ کا ایک نام ہے۔ اچھا، یہ چند اقوال ہو گئے علماء کے۔ اب آپ دیکھیں اس کے اندر کئی ایک باتیں آ گئی۔ منافق کو بھی زندیق کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دو خداؤں کا عقیدہ رکھنے والوں، دو خالق کا عقیدہ رکھنے والوں کو بھی زندیق کہتے ہیں۔ جس کا کوئی دین نہ ہو اسے بھی بعض علماء زندیق کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یا ایسے ہی مثال کے طور پر نور و ظلمت کے قائل یا یزدان اور اہرمن کے قائل، ان لوگوں کو بھی زندیق کہا جاتا ہے۔ تو زندیق کی کئی ایک معنی علماء کے یہاں استعمال ہوتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بات کہی ہے، اسے یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ زنادقہ اصل میں، اب یہ زندیقوں کی اصل بیان کرتے ہیں کہ نکلے کہاں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تین نام، دیسان، پھر مانی اور پھر مزدق، یہ تین لوگ ہیں۔ ان تین لوگوں کے ماننے والوں کو زندیق کہا جاتا ہے۔ تین لوگوں کے ماننے والے کو زندیق، حافظ ابن حجر ہے نا، یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ۔ اہل علم، اساتذہ کرام ہمارے طالب علمی کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ جب کسی مسئلے میں ایک رائے، دو رائے، تین رائے، چار رائے یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کے موقف، اسٹینڈ بیان کرنے کے بعد جب حافظ ابن حجر کا نام لیا جائے تو سمجھ لو کہ مسئلہ حل ہونے والا ہے، کیونکہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا مقام ہی کچھ ایسا تھا
ابن حجر آئے تو سمجھ لو کہ مسئلہ اب حل ہو جائے گا. وہ اس معاملے میں بہت ہی مضبوط اسٹینڈ اور موقف لا کر کے پیش کر دیں گے اور مسئلے کو حل کر دیں گے. وہی معاملہ یہاں دیکھیے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ زنادقہ اصل میں دیسان، پھر مانی اور پھر مصدق کے ماننے والے ہیں. یعنی گویا کہ یہ جو باتیں علماء نے کہی ہے نا کہ منافق کے معنی میں ہے، دو خداؤں کے عقیدے کے معنی رکھنے والوں کے معنی میں ہے، یا جس کا کوئی دین ہی نہیں ہوتا ہے اس کے معنی میں ہے، یہ جو باتیں کہی یہ علماء نے ان کے عقیدے کو سامنے رکھ کر کے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن یہ لوگ اصل میں نکلے کہاں سے، ان کی اصل بیان کرتے ہیں، ان کی نشأت، شروعات کہاں سے ہوئی. کہتے ہیں کہ دیسان نامی، دیسان کون ہے، دیسان کیا چیز ہے؟ کہ دیسان نامی ایک نہر کے پاس پیدا ہونے کے سبب دیسان کہلایا. ایک شخص کا نام ہے جسے یہ لوگ فالو کرتے تھے، پہلے اس کو فالو کرتے تھے جس کا نام دیسان ہے، اور دیسان کا نام دیسان اس لیے پڑا کہ اس کی پیدائش جب ہوئی تھی تو ایک نہر کے پاس اس کی پیدائش ہوئی جس کا نام دیسان تھا، اس لیے اس کا نام دیسان پڑ گیا. یہ بھی صرف دو بنیادوں نور اور ظلمت کا قائل تھا. نور میں ساری بھلائیاں جبکہ ظلمت میں ساری برائیاں شامل ہیں. اچھائیاں برائیاں، نور میں ساری اچھائیاں اور ظلمت میں ساری برائیاں، یہ اسی کا قائل تھا. کیونکہ یہ دونوں ازلی ہیں. یہ دونوں کیا ہیں؟ ازلی، یعنی شروع سے ہی روشنی ہے، شروع سے ہی تاریکی ہے، یہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد مانی کون ہے جس کا فالو کرنے والے ہیں یہ لوگ دوسرے نمبر پر؟ کہتے ہیں مانی بن فاتق حکیم حران کا ایک راہب تھا، شام کا، ملک شام کا ایک راہب تھا، پادری. اس نے یہ دین اور عقیدہ ایجاد کیا کہ دنیا کی تدبیر کرنے والے ایک سے زائد ہیں. نہیں، اس کا عقیدہ تھا کہ تناسل کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. دیکھا آپ نے کیسے کیسے عقیدے والے ہیں؟ تناسل کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے، اب پیدائش پر کنٹرول ہونا چاہیے، دنیا میں بسنے رہنے کی جگہ کم پڑ رہی ہے، غذا کم پڑ رہی ہے، پانی کھانا سب کم پڑ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، اللہ جانتا ہے کہ آخری انسان کب پیدا ہوگا اور اس کی روزی کا بھی انتظام اللہ نے کر رکھا ہے. لیکن یہ بہرحال جب دین نہ ہو تو آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے. دیکھیے کیا کہتا تھا وہ، اس نے یہ عقیدہ ایجاد کیا کہ دنیا کی تدبیر کرنے والے ایک سے زیادہ لوگ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ہی تدبیر کرنے والا اکیلا نہیں ہے، بہت سارے لوگ دنیا کی تدبیر کرنے والے ہیں. نہیں، اس کا عقیدہ تھا کہ تناسل کا سلسلہ بند ہونا چاہیے تاکہ دنیا جلد سے جلد خالی ہو. بتائیے کیا پریشانی تھی اس میں، کیا مشکل، دنیا خالی ہونے کی فکر کیوں پڑی ہوئی ہے؟ کسی کے کوئی دنیا میں جو لوگ بستے ہیں کیا اس کے گھر میں بستے؟ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی. لیکن اس طرح کے عقیدے لوگوں نے بنائے، اس لیے وہ نکاح کو حرام قرار دیتا تھا. نکاح حرام، نکاح کریں گے تو نکاح کے بعد پیدائش ہوگی، پیدائش سے روکنا چاہیے، اس لیے نکاح کو حرام قرار دیتا تھا. اور اسی کی پاداش میں، یعنی اسی کے نتیجے میں اسے حاکم وقت بہرام بن ہرمز بن صابور نے یہ کہہ کر قتل کر دیا کہ واجب اور ضروری ہے کہ تمہارے عقیدے کے مطابق سب سے پہلے تمہیں ہی چھٹکارا دلایا جائے. آبادی کم کرنی ہے تو تمہیں ہی قتل کر دیا جائے پہلا کام. تو ایسے ہوتے ہیں لوگ، آپ اپنے دام میں صیاد آ گئے. آبادی ختم کرنے کی، کم کرنے کی بات کرتا ہے تو ایک شخص تو بھی ہے اسی آبادی کا حصہ، تجھے بھی کم کر دینا چاہیے. تو بہرحال اسے قتل کر دیا گیا. اچھا، اس کے بعد تیسرے نمبر پر مصدق کے فالوور تھے، مصدق کے ماننے والے. یہ مصدق کون ہے؟ فارس میں، فارس ایران کا شہر ہے، فارس میں 487 عیسوی میں ظاہر ہوا. یہ بھی سنوی یعنی دو معبود، نور اور ظلمت، دو خالقوں کا قائل تھا. اس کا کہنا تھا کہ تمام عورتیں اور اموال حلال ہیں اور تمام لوگ ان میں شریک ہیں. دیکھا آپ نے، ایک نظریہ ہے، آج بھی دنیا کے اندر نظریہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایک شخص کی ملکیت میں نہیں ہو سکتی. یعنی کسی بھی چیز کا ایک سنگل مالک نہیں ہو سکتا، لازماً شراکت ہونی چاہیے. لازماً کیا ہونا چاہیے؟ شریک ہونا چاہیے. تو حتیٰ کہ ہم اگر کوئی چیز خریدیں تو ہمارا اکیلے کا نہیں رہے گا، اس میں آپ بھی شریک رہیں گے، فلاں بھی شریک رہے گا. حتیٰ کہ اگر انسان کے پاس اپنی بیوی ہے تو وہ بھی اکیلے مالک، اس کا بھی انسان اپنا مالک، اکیلا مالک نہیں رہے گا، اس میں بھی کوئی شریک نہیں. یہ عجیب و غریب نظریہ
اس طرح کے لوگ پیدا کرتے ہیں. بہرحال ان میں تمام لوگ شریک ہیں. تو یہ 3 گمراہ قسم کے لوگ ہیں. ان تینوں کے جو فالو کرنے والے لوگ ہیں انہی کو زندیق کہا جاتا ہے. انہی کو زندیق. کون ہے وہ؟ دیسان، مانی اور ایسے ہی مزدق. اب ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن چونکہ آئی بات کہ زندیق کو آپ جان لیں کہ زندیق کیا چیز ہے، تو کم از کم یہ اس کی تاریخی چیز تو آپ کے علم میں رہے گی کہ آخر زندیق کون ہے، نکلے کہاں سے. تو اصل یہ ماننے والے ان لوگوں کے، اب 3 کو ماننے والے ہیں اور 3 کے تینوں بدعقیدہ ہیں، 3 کے تینوں گمراہ ہیں، انہی کو زندیق کہا جاتا ہے. اب علماء نے گمراہی کی بنیاد پر کسی نے ان کو کافر کہا، کسی نے ان کو مشرک کہا، کسی نے ان کو منافق کہا، کسی نے ان کو بے دین کہا، کسی نے ان کو کہا 2 خداؤں کے ماننے والے وغیرہ. یہ باتیں آ گئی. مصرع التصوف کے محقق شیخ عبد الرحمن الوکیل شفاء الغلیل جو خفاجی کی کتاب ہے اس حوالے سے لکھتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ لغت یعنی عربک ڈکشنری میں اور شریعت میں لفظ زندیق کی کوئی جامع اور معنی تحدید نہیں ہے. یعنی ہم اگر دیکھیں ڈکشنریز میں یا شریعت کے اندر تو ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی کہ ہم ایگزیکٹ سمجھ سکیں کہ زندیق اسی کو بولتے ہیں، اس کے سوا کسی کو زندیق نہیں بولتے. ایسی تعین ہم نہیں کر سکتے، بلکہ یہ ایک مشترک المعانی پیچیدہ لفظ ہے. یعنی ایک ایسا لفظ ہے جو پیچیدہ ہے، یعنی کلیئر نہیں ہے، اس کا معنی واضح نہیں ہے، پیچیدہ ہے. اور مشترک المعانی یعنی کئی معنی اس کے اندر شامل ہیں، کئی معنی اس کے اندر شامل ہیں. ہر زمانے میں کسی ایک ہی معنی میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے. کسی زمانے میں زندیق کا معنی کچھ، کسی زمانے میں زندیق کا معنی کچھ، کسی زمانے میں زندیق کا معنی کچھ لیا گیا ہے. نہ کسی خاص قوم پر ہی بولا گیا ہے، ایک معنی میں بھی استعمال نہیں ہوا ہے، اور ایگزیکٹ کسی قوم پر بولا جائے کہ یہ قوم زندیق ہے، ایسا بھی نہیں ہوا ہے، ایسا بھی نہیں ہوا ہے. بلکہ اس کے معنی اور استعمالات مختلف ہیں، اس کے معنی الگ الگ ہیں اور اس کے استعمال بھی کئی طرح سے ہوتے رہے ہیں. چنانچہ اس کا اطلاق 2 خالقوں کا عقیدہ رکھنے والے ثنویہ پر بھی کیا گیا. اسی طرح ہر ملحد یعنی بے دین، ملحد مطلب بے دین، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. دہریہ وہی یعنی صبح شام جو ہو رہی ہے اسی کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی پہلے سے نہ مقدر ہے نہ مستقبل میں اس کو فنا ہونے کی کوئی بات ہے. دہریہ. بے دین جن کا کوئی دین نہ. کافر. بدعتی. دیکھیے بدعتی کو بھی زندیق کہا جاتا ہے، کافر کو بھی زندیق کہا جاتا ہے. اور فحش گو فاسق و فاجر یعنی بد زبانی کرنے والا، گالی گلوچ کرنے والا ہے نا، بے حیائی کی باتیں کرنے والا، ایسے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ ایسے کو بھی زندیق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بد چلن شعرا پر بھی کیا گیا ہے. دیکھا آپ نے بہت سارے شعرا بد چلن ہوتے ہیں نا. شعرا تو ایسے بھی شعر و شاعری کی، میرے بھائیو شعرا کی مذمت قرآن کریم کے اندر آئی ہوئی ہے، حدیثوں میں مذمت ہے. تو شعر شاعری فی نفسی کوئی بہت زیادہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کا فیصلہ اس کے شعر پر کیا جائے گا. شعر اگر اچھائی کا ہے، بھلائی کا ہے، خیر کا ہے، دین کی دعوت کا ہے نا، تو وہ شعر اچھا ہے اور وہ شاعر اچھا ہے. اور اگر وہ برائی کی باتیں اپنے شعر سے پھیلاتا ہے تو وہ شعر برا ہے، اس کی شاعری بری ہے اور وہ شاعر برا ہے. تو یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایسی ہی بات آئی ہوئی ہے کہ شعر ہے، اس میں اچھا بھی ہے، اس میں برا بھی ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر اسلام، شاعر صحابہ تھے. ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ ممبر لگاؤ، اور حضرت حسان کو کہتے تھے کہ شعر پڑھو. شعر پڑھتے تھے. اب سوچیے ممبر لگوایا جاتا تھا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر پڑھا کرتے تھے، اسلام کا دفاع کرتے تھے، اللہ کے نبی کا دفاع کرتے تھے. اپنے اشعار میں توحید کا پیغام، اسلامی جنگوں کا پیغام، اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت، آپ کی تعریف، آپ کی خوبیاں، آپ کی پذیرائی کرنا، اور مشرکین مکہ، کفار مکہ جو آپ پر عیب وغیرہ لگایا کرتے تھے، آپ کا دفاع کرتے تھے، ڈیفینس کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی بات. اور آپ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حسان بن ثابت کی تائید فرما. اللہم ایدہ بروح القدس،
روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اے اللہ حسان بن ثابت کی تائید فرما، مدد فرما۔ تو بہرحال یہ بھی ایک شاعری تھی۔ تو اچھے توحید، سنت، اخلاق، کردار ہے نا، اس طرح کے یا اچھی چیزوں پر مشتمل جو اشعار ہیں وہ اچھی چیز ہے، ورنہ فی نفسی جو شعرا بہکی باتیں، گمرہی کی باتیں، انحراف کی باتیں، خیالات، اوہام، خرافات اور غلط قسم کے استعارے اور شہوت پرستی گانے اور کیا نام ہے اور حسن اور عشق میں صرف ڈوبے رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ایسی شاعری اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ بد چلن شعرا پر بھی زندگی کا استعمال کیا گیا ہے، بد چلن شعرا پر بھی زندگی کا استعمال کیا گیا ہے میرے بھائی، کیونکہ زندگی نہ تو کوئی چیز چھوڑتا ہے نہ کسی بلائی جانے والی چیز سے باز رہتا ہے، نہیں چھوڑتا، ہر سب کچھ کر سکتا ہے وہ، اسی لیے مختلف انداز سے زندگی کا معنی کتابوں کے اندر علماء کے ہاں استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں زندگی کے بارے میں، اور اس کے حوالے کتابوں وغیرہ کے لکھے گئے ہیں کہ یہ باتیں کہاں سے لی گئی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے ملحدوں کا۔ ملحدین کون ہیں؟ تو ملحدین کون ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے، اور مزید باتیں جو ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہم اگلے سیشن میں کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سلسلے سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔